أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين يا رب العالمين۔ اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم، فضل، رحمت، نعمت، صحت اور برکت کو نازل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین۔ امید ہے کہ سردی کا موسم آپ سب انجوائے کر رہے ہوں گے، اور انجوائے سے مراد یہ ہے کہ خیر و عافیت سے ہی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر موسم کے شر سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، عافیت رکھے، اور تمام جو آفاتی جو بیماریاں ہمارے ارد گرد آئی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ جو موسموں کی تغیر اور تبدل سے طبیعتیں خراب ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے آپ سب کو جو ہے اور ہم سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ ہم مکمل کر چکے تھے آیت نمبر 91 تک۔ ہم نے سورہ البقرہ آیت نمبر 91 پہلا پارہ، اور ہم نے مکمل کیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے اوپر کوئی کتاب اتاری جاتی ہے اور تمہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اور تمہارے پاس یہ تصدیق کرنے والی آتی ہے، لیکن اس کے باوجود تم انبیاء علیہم السلام کا قتل کر دیتے ہو، یعنی تمہارے اندر معصیت جو ہے، یعنی نافرمانی اور گناہ جو ہے وہ اس حد تک بڑھ چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب جو ہم آیت مکمل کر یعنی کہ سٹارٹ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 92 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءکم آیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات ساتھ روشن دلائل کے، ثم اتخذتم العجل پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو، من بعد ہی اس کے بعد، وانتم ظالمون اور اس کے بعد تم ظالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب صحرائے سینا میں اپنی قوم کو لے کر جا کر فارغ ہوئے، ہم ابھی تک یہاں تک پڑھ چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو نجات دی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب نجات دے دی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحرائے سینا میں پناہ دے دی۔ اب اس صحرا کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ ان کے نائب نبی تھے، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود دعا فرمائی تھی کہ اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ میری زبان کے اندر لکنت ہے تو میرے بھائی کو میرے ساتھ نبی بنا دیجیے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال جو ہے بیٹوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام ان سے بڑے تھے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ نائب نبی کی حیثیت سے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنی قوم کے پاس چھوڑا، اور اس کے بعد خود جو ہے کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے اور تورات کو لینے کے لیے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تورات دی، اور اس سے پیچھے جو تھے، یہ چیز ہم الحمدللہ پڑھ بھی چکے کہ پیچھے جو تھی قوم جو تھی وہ ویسے ہی کچھ نہ کچھ ذہنی پسماندگی کا شکار تھی، غلام قوم تھی، جو کہتا تھا اس کی طرف کر لیتی تھی۔ غلامی کا سب سے بڑا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی ظاہری سوچ جو ہوتی ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے جیسے سرکس کے شیر کو آپ دیکھیں، وہ کہنے کو تو وہ شیر ہوتا ہے جسے ہم عرف عام میں جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں، لیکن اس کو اس حد تک ٹیم کیا جاتا ہے، یعنی سدھایا جاتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے مالک کے کہنے کے اوپر، اپنے مالک کے چابک کے اوپر بیٹھتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے۔ یہی حال اس قوم کا تھا۔ ان میں ایک سامری نام کا شخص تھا جس نے تمام لوگوں کے پاس جو بچا کے سونا اپنے لائے تھے اسے ایک بچڑے کی شکل میں ایک ماڈل بنا کے ان کے سامنے رکھ دیا، کیونکہ اس وقت جادو کا دور تھا۔ تو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جو قدموں کے جو نشان تھے وہاں کی مٹی اٹھائی، وہ اس کے اندر کچھ ایڈ کر دی، جس سے کیا ہوا، ہوا چلتی تو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر سے ایک خاص قسم کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے اس سے اپنا بچڑا بنا کر اس کو عبادت کرنے وہ لگ گئے۔ اس سے پہلے کیا کرتے
کرتے تھے وہ فرعون کی عبادت کرتے تھے. ایک بات یاد رکھیے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کی جبین جو ہے نا, جو اس کا ماتھا ہے, اسے جھکنے کے لیے بنایا. اس کی سرشت کے اندر یہ شامل ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی ایسا درکار ہے جس کے آگے وہ جو ہے وہ اپنی اطاعت کو جھکا سکے. تو یہ جو جبین ہے جو جھکنے کے لیے بےتاب رہتی ہے, اب اس کو ڈائریکٹ فارم ضرور چاہیے ہوتی ہے. اسے یہ چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی اسے بہترین طور پر ملے جس کے آگے وہ سر جھکائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی ہے جس کے آگے ہم اپنا سر مسجود کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمیں ممانعت ہے کہ ہم کسی اور کے آگے سر نہیں جھکا سکتے. تو ہوا یہ کہ ان لوگوں کے اندر بھی جو خاصیت تھی جس کی وجہ سے جو فطرت کے اندر, ہماری خصلت کے اندر یہ عادت ہے سر جھکانے کی, اس کے لیے وہ پہلے فرعون کو سجدہ کیا کرتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے بچڑا بنا لیا تو اس کے آگے جھکنا شروع ہو گئے. یعنی نعوذ باللہ انہوں نے معبود جو ہے وہ اپنے لیے ایک کوئی نہ کوئی تجویز کر لی. پھر فرمایا گیا اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے, ورفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقکم الطور تمہارے اوپر کوہ طور کو, خذو پکڑو ما آتیناکم جو دیا ہے ہم نے تم کو, بقوت ساتھ قوت کے, واسمعوا اور سنو, قالوا سمعنا وعصینا انہوں نے کہا سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے, واشربوا اور وہ پلا دیے گئے, فی قلوبہم اپنے دلوں میں, العجلہ بچڑے کی محبت کو, بکفرہم بوجہ اپنے کفر کے. کل کہہ دیجئے بئسما کتنا برا ہے, یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں, بہی ساتھ اس کے, ایمانکم تمہارا ایمان, ان اگر کنتم ہو تم مومنین ایمان, اور اگر تم ہو ایمان لانے والے. یعنی اگر تم ایمان لانے والے ہو تو یہ تمہیں کتنا برا تمہارے لیے حکم دیتا ہے. اب پہلے نمبر پہ یہ چیز کہی گئی کہ تم نے کس کو بنا لیا, بچڑے کو عبادت کا ذریعہ بنا لیا. اس کے بعد کہا کہ تمہارے کفر اور شرک کی انتہا اس درجے پر رہی کہ زبان سے تو تم نے اقرار کر لیا, لیکن تمہارے دلوں کے اندر اطاعت کا پیمانہ کیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تم یہ چاہتے تھے کہ بس جو ہے ہم کیا کریں, صرف اور صرف اس بچڑے کی اطاعت کرتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بالکل نہ کریں. مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو توبہ کروانے کے لیے جو ہے کہا کہ اب تم سارے کے سارے مل کے توبہ کر لو. کچھ لوگوں نے توبہ کی اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم آپ کے ساتھ کوہ طور پر جائیں گے. اس وقت جب توبہ کے لیے تھا اور معجزات کو دیکھنے کے لیے ان لوگوں نے ڈیمانڈ کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور کو ان پر بلند کر کے دکھایا, ایک پہاڑ جو اپنی جگہ سے مکمل طور پر اٹھا اور کھڑا کر دیا گیا, یعنی سروں پر اٹھا دیا گیا. وہ لوگ دہشت زدہ ہو گئے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہارا رب تو ایسا ہے جو کہ ایک پہاڑ کو اپنی جگہ سے مکمل طور پر اٹھا کر تمہارے اوپر لا سکتا ہے. تو کہا گیا کہ تم اطاعت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور سنو, یعنی اللہ کی بات کرو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو. یعنی اور دی ہم نے تمہیں قوت کس بات کی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کسی قوم کے اندر کوئی کتاب کو اپنی نازل فرماتے ہیں نا, تو اس قوم کو بلندی دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہلی وحی الہی جو دی ہمیں, اس کے اندر پہلا لفظ تھا اقرا. اقرا کا مطلب ہے پڑھ, یعنی پڑھنا اور علم کے ساتھ, کتاب کے ساتھ محبت رکھنا ہمارے دین کی اساس ہے. ہم جب یہ سمجھ لیں گے نا کہ ہمارا علم مکمل ہو گیا, اب ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں سے کسی بھی قوم کی جہالت کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. تو کہا گیا کہ ہم نے تمہیں قوت دی, کس کے ساتھ, تمہیں جو کتاب اس وقت کی دے دی. کون سی کتاب؟ توریت اس وقت ان کے اوپر نازل ہوئی تھی. پھر کہا جو مضبوط چیز تمہیں دی گئی ہے اسے تھام لو اور سنو. انہوں نے کہا سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ دلوں کے حال بخوبی جانتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کا حال جان لیا. اور کیونکہ انہوں نے یہ تو کہا کہ سن تو لیا ہے ہم نے اور نافرمانی کی ہے ہم نے, مراد کیا ہوئی کہ ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت شدید قسم کی پائی جاتی تھی, اس لیے کہ ان کے دلوں میں کفر تھا. کفر کیسا کہ ہر چیز کا انہوں نے انکار کیا. اور پھر کہا گیا کہ ان کو محبت پلا دی گئی بچڑے کی. یعنی ایک تو محبت ایسی ہوتی ہے جو کہ کیا ہوتی ہے, انسان کو اندھا, گونگا اور بہرا کر دیتی ہے, انسان کے حواس کو ختم کر دیتی ہے, انسان اسی کے چکر کے اندر لگ جاتا ہے. بالکل یہی بات تھی کہ جو انہوں نے بچڑے کو اپنا
معبود تصور کیا تو اس سے کیا ہوا، ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ کفر اس حد تک بڑھ گیا کہ فرمایا گیا کہ وہ پلا دیے گئے۔ جب ہم کوئی چیز پینے کی پیتے ہیں بہت شدید پیاس کے اندر تو وہ کیا ہوتی ہے، کبھی کبھی شدید گرمی کے اندر آپ تصور کیجئے کہ آپ کوئی ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں یا ٹھنڈا مشروب پی رہے ہیں، تو بالکل وہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہماری ایک ایک رگ جو ہے، رگ جان جو ہے جسم کی، وہ تر ہونا شروع ہو گئی ہے، یعنی ٹھنڈک کا احساس ساری جگہ پہ پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو اپنے ہی جو چیز تھی نا، یعنی کہ اپنی بچڑے کی جو محبت تھی ان کی رگ و جان کے اندر پوری کی پوری سرایت کر گئی تھی، اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ اس لیے تھا کہ تم نے کفر کیا تھا، اور پھر کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو، یعنی پلٹ آؤ اس چیز سے کہ تمہارا ایمان تمہیں غلط حکم دیتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کل کہہ دیجئے ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے الدار الاخرتا، تمہارے لیے گھر آخرت کا، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خالص یا مخصوص، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت تو تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اب یہ کیونکہ یہود تھے نسلاً تو کہا گیا کہ اگر تمہارے دل کے اندر محبت ہے اس چیز کی کہ تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تم کہتے ہو کہ ایمان کو لے کر ہم آ گئے ہیں، تو یہاں پر مخاطب کیا گیا مدینہ کے یہود کو کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ایمان کو لے کر آ گئے ہو تو تم موت کی تمنا تو کر کے دیکھو۔ موت کی تمنا کون کرتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے مرنے کی دعا کر لے اور اپنے ایمان کو ثابت کر لے، نہیں، مطلب کیا ہے کہ موت کو اصل میں ہم نے سمجھا کہ موت، اگر ہم اس کو یہ سمجھ لیں کہ موت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہماری باڈی اس دنیا سے منتقل ہو کر آخرت کی طرف چلی جائے گی، تو یقیناً یہ شوق زیادہ بڑھ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ کے اندر تین گروپس کا ذکر فرمایا، ایک سابقون الاولون، اور دوسرا اصحاب الیمین، اور تیسرا اصحاب المشأمہ۔ تو جو یہ دو گروپس ہیں نا، اصحاب الیمین اور السابقون الاولین، یقیناً ان کو تو موت کا خوف نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور سابقون الاولون تو ہیں ہی وہ لوگ جو کہ نیکی کے اندر سبقت رکھتے ہیں، جس کے اندر انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء شامل ہیں۔ اور اصحاب المشأمہ وہ لوگ جن کو بائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا ان کا نامہ اعمال۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تفسیر دعوت مباہلہ سے کی ہے، یعنی یہودیوں کو کہا گیا کہ اگر تم نبوت محمدیہ سے انکار اور اللہ کی محبوبیت کے دعوے میں سچے ہو تو مباہلہ کرو۔ مباہلہ کہتے ہیں ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرنا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی مار مجھ پر ہو۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئی تھنک آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مباہلہ کو نازل فرمایا تھا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی عیسائیوں کے سامنے یہ کہا تھا کہ اگر کہ ہم مباہلہ کرتے ہیں کہ اگر تم اپنے خاندان کو لے کر آ جاؤ اور میں اپنے خاندان کو لے کر آ جاتا ہوں، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے جو سچا ہو وہ بچ جائے اور باقی پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی چادر کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ان کے دونوں صاحبزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لیا، اور مطلب ایک اپنے جیسے سمجھ لیں کہ اپنا جو گھرانہ ہے اس کو ظاہر کیا، اور اس کے بعد ان کو دعوت دی مباہلہ کی۔ تو ان لوگوں کو پتا تھا کہ ایسی کوئی دلیری کی بات، یعنی بالکل مستحکم بات ایک نبی ہی کر سکتے ہیں، تو وہ فوری طور پر اٹھ کر چلے گئے تھے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ان کو مباہلے کی دعوت دی گئی کہ اگر تم سچے ہو تو تم آ جاؤ، حالانکہ تم جو ہے موت کی آرزو کبھی بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ موت سے ڈرتا ہمیشہ وہ ہے جس کے دل کے اندر تمنائیں بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ پھر کہا گیا ولن، اور ہرگز نہیں، یہ تمنا ہو کہ ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی ابدن کبھی بھی، بما بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ اب فرما دیا گیا کہ وہ لوگ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، کیوں؟
کیونکہ دنیا کے اندر کی زندگی میں تمام لوگ حتیٰ کہ مشرکین سے بھی وہ لوگ زیادہ حریص ہیں. عمر درازی انہیں عذاب الہی سے نہیں بچا سکتی. ان آیات سے معلوم ہوا کہ یہودی اپنے دعووں میں یکسر جھوٹے تھے، جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور کچھ سال جو ہے وہ ہمیں آگ جو ہے وہ چھوئے گی، اس کے بعد تو ہم بخشائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلی آیات کے اندر ذکر فرمایا کہ وہ عہد و پیمان تو تم پہلے لا کر دکھاؤ نا، کہ جو تم نے اللہ کے ساتھ کر رکھا ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے مرنے کی، اس لیے کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ جو انہوں نے نامہ اعمال کر رکھا ہے اس کے بعد ان کا حال کیا ہونے والا ہے. ان کا سب سے بڑا اس وقت کا جرم یہ تھا کہ وہ نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایسے جانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹے کو جانتا ہے. لیکن کیا ہوا، انہوں نے لالچ میں، اس کے بعد انہوں نے اپنے نسلی تعصب کے اندر اس چیز کو برا سمجھا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی بات کریں اور ان کی سچائی کو بیان کریں، حالانکہ وہ تمام تر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جانے والے معجزات اور تمام تر جو چیزیں تھیں ان کو دیکھ کر وہ اس چیز کو سمجھ گئے تھے. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ مدینہ تشریف لائے تھے اور اس وقت وہ تالاب میں دیگر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو وہاں سے گزرنے والے ایک یہودی عالم اس کو دیکھ کر ان کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ گئے تھے کہ یہ جو ہے نبی برحق ہونے والے ہیں، یعنی اللہ ان کو مبعوث کرنے والے ہیں، کیونکہ ارد گرد کے درخت جو تھے وہ اس وقت سجدہ ریز ہوئے ہوئے تھے. اور وہ یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ جو ہے ان کا ہجرت گاہ ہوگا، یعنی مدینہ جو ہوگا وہ ان کا ہجرت گاہ ہوگا. اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی وہ صرف اور صرف 6 برس کی تھی. تو یہ لوگ بڑی اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے تھے، لیکن جب انسان سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے نکل جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے دلوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے تو سامنے کی حقیقت بھی اس کو کبھی بھی سمجھ نہیں آتی. پھر فرمایا گیا وَلِتَجْدَنَّهُمْ، اور البتہ تم ضرور پاؤ گے انہیں احرس الناس، سب سے زیادہ حریص لوگوں میں سے، علی حیات، زندگی پر، من الذین، ان لوگوں میں سے، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا. یودو، چاہتا ہے، احدہم، ان میں سے ہر ایک، لو کاش، یعمرو، کہ وہ عمر دیا جائے، الف سنہ، 1000 سال کی، وما، حالانکہ نہیں ہوا وہ، بمزحزحہ، بچانے والا اسے، من العذاب، عذاب سے، ان یعمرہ، اگرچہ وہ عمر دیا جائے. اللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، بما، ساتھ اس کے، جو یعملون، وہ عمل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حریص زندگی مانگنے کا تم ان لوگوں کو دیکھو گے، حتیٰ کہ مشرکین بھی ان سے کم ہی ہوں گے. مشرکین مکہ تو یہ کہا کرتے تھے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے وعدے کا ذکر فرماتے ہیں جس کا نام واقعہ بھی ہے، قاریہ بھی ہے، خاصہ بھی ہے، یعنی قیامت کا. اور ان کو اس بات پر تعجب ہوتا تھا کہ ہم سے پہلے ہمارے والدین جو مر گئے ان کی ہڈیاں تک گل گئی ان کی قبروں کے اندر، تو وہ کیسے دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں. تو اس لیے وہ کہتے تھے جو ہے آج ہے، ابھی ہے، بس کھیل لو، کھا لو اور سب کچھ کر لو، کوئی دوبارہ ہونے والا نہیں ہے. اور وہ اس بات کا مذاق اڑایا کرتے تھے. لیکن یہود کیونکہ صاحب شریعت قوم تھی، اللہ کی ایک وقت میں لاڈلی قوم تھی، تو وہ لوگ، ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ان کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دنیا کی زندگی کی لالچ کے اندر شدید قسم کے پڑے ہوئے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے وہ کبھی دنیا سے لوٹ کر جائے ہی نہیں. سب سے بنیادی چیز ہمیں جو پتہ چلی وہ کیا چیز ہے؟ طویل خواہشات. آج یہ کر لوں گا، کل یہ کر لوں گا، پرسوں یہ یا اس کو. آپ اس کو 10 سال، 20 سال اور 30 سال سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں. یعنی اگر ہم نے پلاننگ کی تو ہماری سب سے بڑی بے وقوفی کیا ہوئی کہ ہماری پلاننگ جو تھی وہ صرف اور صرف دنیا کی زندگی کی تھی. ہم نے یہ سوچا کہ یہاں پر جو ہے رہنا ہے تو یہیں کی صرف ساری کی ساری چیزیں جوڑنی ہے، سب کچھ جوڑنا ہے. لیکن یہ بے وقوفی کی ایک اور ہم نے جو وہ کیا کی کہ آخرت میں جو جانا ہے، یعنی قبر کے اندر جو رہنا ہے، اس کے لیے ہم نے کبھی بھی کچھ نہیں کیا. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو سپوز اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دیکھیں تو 1500 سال ہو چکے ہیں قرآن الحکیم کو دنیا میں اللہ کی طرف سے نزول ہوئے ہوئے. اس 1500 سال کے اندر کتنے لوگ، یعنی ہمارے بھی آباء و اجداد، ان کے بھی آباء و اجداد، اور پھر ان کے بھی آباء و اجداد، کیونکہ ایک نسل زیادہ سے زیادہ اپنے دادا تک کو یاد رکھتی ہے، کہ زیادہ سے زیادہ ایک سٹیج اور کہ ان کے دادا کے والد تک ان کو یاد رکھتی ہے. کیونکہ عربوں کی طرح ہمارے ہاں تو نظام نہیں ہے کہ ہم اپنے شجرے کو بطور یاد کریں.
تو اس طریقے سے اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی 18 سینچری کے اندر فوت ہوا تو اب تک وہ اسے قبر میں رہتے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 200 سال، اتنا ہی عرصہ ہو گیا. اور زندگی اس کی کتنی تھی؟ کوئی 40 ایئرس کی ایج میں فوت ہو گیا ہوگا، کوئی 20 ایئرس کی ایج میں فوت ہو گیا ہوگا، کوئی 60 میں، کوئی 100 میں. چلیں اس وقت میں عمریں زیادہ ہوتی تھی تو ہم اتنا طویل کر لیں، تو اتنا تو ہم دنیا کی زندگی کے اندر عیش و عشرت میں نہیں رہے جتنا ہم نے قبر کے اندر جا کر رہنا ہے. کیونکہ کوئی نہیں پتا کہ ابھی اسی وقت قیامت برپا ہو جائے، یہ کب ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس 60 70 80 سال کی جو ہماری زندگی ہے، یا چلے 40 سال 20 سال کی زندگی ہے، ہم نے اس کے لیے تو ساری آسانیوں کے بارے میں سوچا، لیکن جس میں ہم نے طویل ترین رہنا ہے، کہ یہاں تو ہمیں پھر بھی لوگ نظر آ جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے رہنا ہوتا ہے، لیکن قبر کے گڑھے کے اندر تو اپنے ہی ڈال کے آ جاتے ہیں نا. اور مجھے کبھی کبھی بہت ہمت نظر آتی ہے مردوں کی کہ کس طریقے سے وہ اپنوں کو دفنا کر مکمل طور پر آ جاتے ہیں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت دیتا ہوگا. چلیں ایک الگ بات ہے. لیکن پھر یہ ہے کہ اب وہ کیا امید رکھتے ہیں کہ ہم 1000 سال تک یہیں پر رہ جائیں، ہماری خواہشات ختم نہ ہوں. اس کے بعد کیا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ یہ کچھ کر رہے ہیں نا، خواہ یہ سیکھنے سمجھنے کی بات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دنیاوی زندگی کے اندر ملوث رہنے کے بارے میں کر رہے ہیں، یا پھر کسی عذاب کے سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو جو عمر دی جائے گی نا وہ ان کو بچا دے گی کس چیز سے؟ عذاب کے کوڑے سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، دیکھ رہا ہے ہر اس چیز کو، کہ ہر اس چیز کو دیکھ رہا ہے جو کہ وہ لوگ کر رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے. پھر فرمایا گیا کل کہہ دیجئے من، جو کوئی کانا ہے عدو للجبریل، دشمن جبریل کا، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، نزلہ، اس نے نازل کیا ہے اسے، علی قلبک، آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے، مصدقا لما، تصدیق کرنے والا، لما، واسطے اس کے جو، بین یدیہ، اس سے پہلے ہے، وہدی، اور ہدایت، وبشریٰ، اور خوشخبری دیتا ہے، للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے. اب اس آیت مبارکہ کی بیس جو ہے وہ کہاں سے ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ والی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جد امجد ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد پہلے دی وہ حضرت ہاجرہ سے دی، ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا. اس کے بعد حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیا علیہم السلام. تو پوری کی پوری جو اہل یہود ہیں وہ حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب سے آگے ان کے جو 12 بیٹے آئے تھے، جن میں ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ یہودی کہلائے سارے کے سارے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے وقت کے نبی تھے. تو اس وقت جو ہے وہ یہ پورا سلسلہ جو ہے چلا. اس وجہ سے یہ جو پوری لڑی ہے نا یہ کہلاتی ہے کہ یہ لوگ جو تھے صاحب کتاب تھے، کیونکہ ان کے اندر 3 کتب کا نزول ہوا، تورات، زبور اور انجیل کا. اور یہ شدت سے اس بات کے منتظر تھے کہ یہ لوگ جو ہے نبی برحق یعنی آخری نبی کے آنے کی بشارت جو تھی، جن کا نام قرآن الحکیم میں احمد کے نام سے بیان کیا گیا، تو یعنی انجیل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام درج تھا. تو اس حساب سے یہ لوگ انتظار کر رہے تھے. اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ اب کہ نزول جو ہے ہونا تھا وحی کا، اب وہ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور یہ سلسلہ کہاں سے جڑا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. اب انہوں نے یہ کہا کہ یہود کا یہ کہنا تھا کہ جبرائیل جو ہے مطلب ہمارے دشمن ہیں، کہ وہ ہمارے اوپر وحی نہیں لے کر آئے، اور بلکہ کس پہ لے کر آ گئے؟ بنی اسماعیل پہ. تو یہود کہتے تھے کہ میکائیل ہمارے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب میرے مقبول بندے ہیں، اور جو ان کا یا ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. صحیح البخاری کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا. گویا اللہ تعالیٰ کے کسی ایک ولی سے دشمنی سارے اولیاء اللہ سے دشمنی ہے. اصل میں اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے دوست، خواہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہوں، خواہ وہ انبیاء علیہم السلام ہوں، یا وہ نیک تمام تر لوگ ہوں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے حکمت اور بصیرت کا نزول کیا ہو. اب کوئی بھی
औलिया अल्लाह के दर्जे पर हो सकता है, उसका इल्म अल्लाह तबारक व ताला को ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आमाल जो होते हैं ना उनके बारे में अल्लाह तबारक व ताला ज्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं। फिर कहा गया कि जो कोई ये समझता है कि मतलब जो कोई हुआ जिब्रील का दुश्मन, तो वो ये जान ले कि अल्लाह तबारक व ताला ने किताब बरहक को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल फरमाया। मुराद क्या हुई कि अल्लाह तबारक व ताला जानते हैं कि किसको अल्लाह तबारक व ताला ने नबूवत से सरफराज करना है। तो वेट अ मिनट, असल में मेरे पास रनिंग शॉर्ट टाइम की का सिग्नल आया है जिसको मैंने अप एंड डाउन किया, जिसकी वजह से हम थोड़ा डिस्टरबेंस में आ गए। ठीक है, मेरे पास इस वक्त 8 मिनट्स हैं टू लीव। ठीक है, चले अब इस तरह से चले हम मुकम्मल कर लेते हैं। तो ठीक है, तो ये हुआ कि वो ये समझ रहे थे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो अपनी मर्जी से लेकर आए हैं। ठीक है, अब वो मतलब अपनी मर्जी से लेकर आए हैं नबूवत को किसी भी नबी के ऊपर, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया कि नहीं, कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहते हैं अपनी नबूवत से सरफराज करते हैं। हदीस में है कि चंद यहूद उलमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका सही जवाब दे दिया तो हम ईमान ले आएंगे, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई इनका जवाब नहीं दे सकता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सवालों का सही जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कौन लाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। यहूद कहने लगे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम तो हमारे दुश्मन हैं, वही तो हिज़्ब कत्ताल और अजाब की आयात को लेकर उतरते हैं। इस बहाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने नबूवत से इनकार कर दिया। वजह क्या थी? कोई ना कोई बहाने की वो लोग तलाश के अंदर थे कि कोई तो ऐसी चीज हो जिसके जरिए से क्या हो कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है उसका इनकार कर दें। ठीक है, मैं रीज्वाइन कर रही हूँ, आप लोग भी कर लीजिए प्लीज। पिछली आयत मुबारका के अंदर हमने देखा कि अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि ये लोग कहते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम तो हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर अजाब की आयात को जो है वो लेकर आते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला जिसके दिल पर चाहते हैं अपने इज़्न से वही को नाजिल फरमाते हैं, और वो जो है उस चीज को लेकर आते हैं जो कि हिदायत देने वाली है। फिर उसके बाद ठीक है, उसके बाद फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कि जो कोई जो है जिब्राईल अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, यानी मन जो कोई काना है अदुव्वुल लिल्लाही, अल्लाह का दुश्मन, व मलाइकतिही और उसके फरिश्तों का, व रसूलिही और उसके रसूलों का, व जिब्रीला और जिब्राईल अलैहिस्सलाम का, वल मीकाला और मीकाईल अलैहिस्सलाम का, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला अदुव्वुल लिल काफिरीन यानी दुश्मन है काफिरों का। किस लिए? कि अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से तमाम तर काम होता है। जो चीज़ भी अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाते हैं वो जो है जिब्राईल अमीन जो है वो लेकर अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से ज़मीन के ऊपर अंबिया अलैहिस्सलाम के सीनों पर सब्त करते हैं, जो अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म होता है। फिर फरमाया गया वलकद और अलबत्ता तहकीक अंजलना नाजिल की हमने इलैका आपकी तरफ आयातुन आयात बय्यिनात वाज़िया, वमा यकफुरु और नहीं कुफर करते बिहा उसके इल्लल फासिकून मगर फासिक, कि कोई और इससे इनकार नहीं करता जो अल्लाह तबारक व तआला ने रोशन और वाज़िया दलाइल को दे दिया, मगर क्या है काफिर फासिक जो है उससे इनकार करते हैं।
اب اصل میں پہلے سب سے پہلے ایک چیز ہم واضح کر لیں کہ آیات بینات ہیں کیا. سب سے پہلے تو بینات کہتے ہیں کوئی چیز جو واضح طور پر ہو. آیات سے مراد وہ آیات بھی ہیں جو قرآن الحکیم کے ذریعے سے ہمارے پاس موجود ہیں، وہ آیات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ بھی ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اپنی تخلیقات کے ذریعے سے ہمیں دی ہیں. جیسے ہم سب کے سامنے سورج روز نکلتا ہے اور شام میں غروب ہو جاتا ہے، چاند نکلتا ہے اپنے اوقات کار کے حساب سے، موسم میں تغیر و تبدل ہوتا ہے، زمین جو ہے وہ اپنے ایکسس کے گرد چکر لگا رہی ہے، اور اسی طریقے سے سردی گرمی خزاں بہار رات دن ہر چیز جوڑوں کی فارم میں آتی چلی جا رہی ہے. تو یہ ہے آیات بینات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات بینات دے کر بھیجا ہے، لیکن کیا ہے، جن لوگوں کے اندر سرکشی ہے، بدکاری ہے، فسق ہے، وہ لوگ آگے نہیں بڑھتے. فاسین کا فسق، فسق کہتے ہیں حد سے تجاوز کر جانے والے کو، جھگڑا فساد کرنے والے کو. ہر وہ سرکش انسان جس کے اندر اتنی انانیت پائی جائے، یعنی اپنی انا اتنی زیادہ ہو کہ وہ دوسرے کی بات کو کسی خاطر کے اندر نہ لاتا ہو، اور کیا کرے، اس کی ہر بات جو ہے وہ جھگڑے، سرکشی اور کیا ہو، طوفان بدتمیزی پیدا کرنے کی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکمل حیات مبارکہ ہے وہ کیا ہے، جد و جہد کے اوپر مبنی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں اعلان حق دیا تو کیا ہوا، اس کے بعد سارے لوگ ان کے مخالف ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک مجمع میں، جب لوگ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دست و گریباں ہو گئے تھے جب وہ نماز ادا کر رہے تھے بیت اللہ میں، تو یہی کہا تھا نا کہ آپ صرف اس شخص سے اس لیے عداوت رکھتے ہو کہ وہ تمہارے درمیان رہا، اور اس کے بعد اب وہ تمہیں کہتا ہے کہ خالصتاً ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے مت جھگڑو. تو کیا ہوا کہ ان لوگوں کے اندر بھی کیا تھا، وہ لوگ مانتے تو تھے اللہ کو وحدہ لا شریک بھی کہتے تھے، لیکن کیا ہوا کہ رحمان کا جو تصور تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہستی تھی، اس کو وہ لوگ ماننے سے انکار کرتے تھے. انہوں نے اللہ کا نام تو سنا تھا، یعنی اللہ، اس کے بعد کیا تھا کہ جو تمام تر چیزیں تھی وہ ان کے اندر تھی. تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حق کو تو اللہ نے واضح کر دیا، اب اس کے اندر ہیلے بہانے جو کرتا ہے وہ کرتا ہے جس کی طبیعت کے اندر سرکشی ہوتی ہے اور وہ فساد کو پیدا کرتا ہے. یہ پچھلی آیت کے کانٹیکسٹ میں ہی آیا ہے، لیکن کیونکہ ہم عام زندگی کے اندر بھی اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس طریقے سے حق کی بات سمجھ کیوں نہیں آتی، کیونکہ ہماری طبیعتوں کے اندر فسق بہت زیادہ ہے. پھر فرمایا گیا او کلما، یا کیا اور جب کبھی، احدو انہوں نے عہد کیا، احدن کوئی عہد، نبذہو پھینک دیا اسے، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بل اکثرہم بل اکثر ان میں سے، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے ہیں. پھر فرمایا گیا کہ کبھی بھی کوئی بھی عہد ان سے لیا گیا تو ان میں سے ایک جماعت اسے توڑ دیتی تھی، بلکہ اکثر لوگ کیا تھے، ایمان سے ہی خالی تھے. یہود کے اندر علم بہت زیادہ تھا لیکن عمل نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ اپنے اوپر چیزوں کو بوجھ سمجھتے تھے. یہ لوگ انتہائی بہانے باز قوم تھی، جس کا ذکر جو ہے ہم نے گائے کے واقعے کے اندر دیکھا کہ جب اللہ نے حکم دے دیا تو اپنے اوپر اتنی زیادہ چیزیں لاگو کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب حکم دیا تو ذبح کر دو. اب انہوں نے اس کے اندر کیسی ہو، کیوں ہو، کس رنگ کی ہو، کیا کرتی ہو، کس عمر کی ہو، یہ چیزیں کر کے اپنے اوپر خود ان کو نافذ کروایا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ شکر ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ کہا اور اس کے بعد کر دیا، نہیں تو یہ بھی کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ قریب تھا کہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے. تو یہی ہوا کہ جب بھی ان سے کسی قسم کا حکم کا کہا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان میں سے ایک گروہ نے تو مانا اور دوسرے گروہ نے مکمل طور پر نہیں مانا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کے اندر سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت مکمل طور پر ختم ہو گئی، حتیٰ کہ جب بھی کبھی ان کے اوپر عذاب آیا، جیسے ٹڈیوں کا، جوؤں کا، کھٹمل کا، یا ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا گیا، تب بھی انہوں نے کیا کہا، نبی وقت جو تھے ان کو کہا کہ آپ جو ہے ہمارے حق میں دعا کریں، ورنہ ہم تو سیکھنے سمجھنے والے نہیں ہیں. یعنی اپنے لیے دعا کا بھی نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے، دوسرے کو اس کے لیے کہنا ہے. پھر فرمایا گیا ولما، اور جب کبھی،
जाअहुम आए उनके पास रसूलुन कोई रसूल मिन इंदिल्लाही अल्लाह के पास से मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाले लिमा वास्ते उसके जो माहुम उनके पास है नबजा फेंक दिया। आई थिंक ये आयत हम मुकम्मल कर चुके नहीं, ठीक है। नबाजा फरीकुन फेंक दिया एक ग्रोह ने मिनल लजीना उन लोगों में से ऊतुल किताब जो दिए गए किताब किताबुल्लाही अल्लाह ताला की किताब को वराअ ज़ुहूरिहिम अपनी पुश्तों के पीछे का अन्नहुम गोया कि वो ला यालमून कि वो नहीं इल्म रखते हैं। अब फिर दोबारा इसी चीज की वजाहत अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई कि अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए फरमाया कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी रोशन दलाइल को देकर हमने आपको भेजा। लेकिन क्या हुआ कि जिनको देखकर यहूद को भी ईमान लाना चाहिए था, इसलिए कि उनके पास खुद तौरात मौजूद थी जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर औसाफ का जिक्र था कि वो सीख और समझ सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि उनके ऊपर ये चीज थी कि नबी बरहक आने वाले हैं, उनकी अतात भी करनी है और उनके साथ उनकी मदद भी करनी है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कभी जिंदगी में पहले भी किसी अहद की परवाह नहीं की थी तो अब भी नहीं की। तो उन्होंने ऐसा कर दिया जैसे गोया अपनी पुश्त के पीछे उसको डाल दिया। पुश्त के पीछे डालना यानी कमर के पीछे डालने से मुराद क्या हुई? मुराद ये हुई कि जब हम किसी बात को मानना नहीं चाहते ना तो हम सुना अनसुना कर देते हैं, देखा अनदेखा कर देते हैं, और कोई चीज हमारी अंडर द कारपेट समझ लें या जो पीछे डालने की बात की गई वो बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी चीज को भूलना हो तो आप उठा के पीछे फेंक दें, ना मुझे नजर आएगी और ना ही मुझे अमल करना पड़ेगा उसके मुतरादिफ। उसके बाद अब उनकी दोबारा जो चीजें थी अहले यहूद की उसका जिक्र फरमाया गया। वत्तबऊ और उन्होंने पैरवी की माँ जो ततलु शयातीन जो पढ़ते थे शयातीन अला मुल्क सुलेमान बादशाहत पर सुलेमान की, वमा कफरा और नहीं कफरा कुफर किया था सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, वलाकिन शयातीन लेकिन शयातीन ने कफरो कुफर किया युअल्लिमून अन्नास अस्सहर कि वो सिखाते थे लोगों को जादू। वमा और जो उनजिला नाजिल किया गया अलल मलकैनी दो फरिश्तों ने बिबाबिला बाबुल में हारूत व मारूत, हारूत और मारूत उन दोनों के नाम थे। वमा युअल्लिमानी और नहीं हम दोनों सिखाते मिन अहदिन किसी एक को हत्ता यहाँ तक के यकूला वो दोनों कहते इन्नमा बेशक नहनु हम फितनतुन एक फितना है फला पसना तकफुरु तुम कुफर को करो फयाता अल्लमूना पस वो सीखते थे मिनहुमा उन दोनों से मा युफर्रिकूना जो जुदाई डाल देती थी बिही साथ उसके बैनल मरई दरमियान मर्द के वज़ौजिही और उसकी बीवी के वमाहुम और नहीं थे वो विद्दौरीना ज़रर पहुंचाने वाले बिही साथ उसके मिन अहदिन किसी एक को इल्ला बिइज़्निल्लाह मगर अल्लाह के इज़्न से वयअता अल्लामूना और वो सीखते थे मा यदुर्रुहुम जो नुकसान देता था उनको वला और ना यनफअहुम और जो नहीं नफा देता था उनको। वलक़द और अलबत्ता तहकीक अलमू वो जानते थे लिमन इश्तराहू कि अलबत्ता जिसने खरीदा उसे मालहू नहीं है उसके लिए फिल आखिरती आखिरत में मिन खलाक कोई हिस्सा वला बिसा और अलबत्ता कितना बुरा है माशरऊ जो उन्होंने बेचा भी साथ उसके अनफुसुहुम अपने नफ्सों को लव कानू यालमून काश वो जानते होते। ठीक है, अब इस आयत मुबारका के साथ हम मुकम्मल भी कर लेंगे आज का अपना सेशन। सबसे पहली बात कि उन्होंने ये कहा कि उस चीज के वो पीछे लग गए जिसे शयातीन सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में पढ़ा करते थे। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हुए एक चीज की बात मैं यानी कि हदीस की रोशनी में वाज़िया कर दूं कि अल्लाह तबारक व तआला जो हैं उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बादशाहत अता फरमाई थी जो कि किसी और को बाद में नहीं मिली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में खुद भी कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला जो बादशाहत मुझे मिली है वो मेरे बाद किसी और को नहीं दीजिएगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे हवा भी थी, जिन भी थे और बहुत सारी और परिंदों की बोलियां वो जानते थे और मतलब एक जबरदस्त जो किंगडम थी वो उनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता की गई थी। उस जमाने में जो फितना आया वो हारूत और मारूत का था। अब क्या हुआ कि अब सबसे पहले आप ये देखिए कि इन यहूदियों ने अल्लाह की किताब और उसके अहद की कोई परवाह नहीं की, अलबत्ता शैतान के पीछे लग गए और जादू टोने पर अमल करते रहे। बल्कि उन्होंने ये दावा किया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नाउजुबिल्लाह अल्लाह के पैगंबर नहीं थे, एक जादूगर थे और जादू के जोर पर उनकी ये हुकूमत चलती थी।
اب ہوا یہ کہ جو ہاروت اور ماروت اللہ کی طرف سے دو جو فرشتے ایک فتنے کے طور پر یعنی آزمائش کے طور پر نازل ان کا نزول ہوا، تو بات یہ ہوئی کہ اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو جادو سکھانا شروع کیا۔ سب سے پہلے ایک چیز جو ہے وہ کلیئر کر لیجئے گا دماغ کے اندر، جو ہمارے ارد گرد ایک بات ہے نا کہ یہ زہرہ ستارہ اور سم تھنگ کچھ جو ہے وہ آسمان کے اندر جو ہے وہ یہی ہے کہ جو دو جادوگر تھے پھر انہیں مارا گیا پھر انہیں ستارہ بنا دیا گیا، ایسی کوئی بکواس چیز ہمارے دین کے اندر ہے ہی نہیں۔ یہ فرشتے جو تھے دو جو تھے یہ اللہ کی طرف سے آئے تھے، لوگوں کے اندر جادو کو سکھانے کا یہ کام کیا کرتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ کس طریقے سے آزمائش لوگوں کی جاتی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ اس وقت انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم جو ہے تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ہمارے ہاں پنجابی میں فتنہ جو ہے وہ کسی کو جھگڑالو لڑاکا اور اس قسم کا کہنے کے لیے کہتے ہیں، عموماً جو ہے عموماً نہیں، عربی لغت کے اندر فتنہ جو ہے وہ آزمائش کا باعث ہوتا ہے، یعنی آزمائش کو کہتے ہیں۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی بنوائی جنوں کے ذریعے سے، اور اس وقت جو ہے ان کی اپنی جو ہے وفات کا وقت قریب آ گیا تھا، تو انہوں نے ایک شیشے کا کمرہ یا سمجھ لیں یا ایک کیوب سمجھ لیں وہ بنوایا جہاں سے وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوتے ہوئے وہ دیکھتے تھے، اور وہ وہاں پر ایک عصا کے ذریعے سے یعنی اپنا جو ان کا عصا لاٹھی جو تھی وہ اس کے سہارے وہ کھڑے تھے، اور اس کھڑے انہوں نے کیا کیا کہ ساری کی ساری منظر کو وہ دیکھتے رہے۔ اللہ کی طرف سے اس عصا کو گھن بھی لگ گیا، یعنی کہ گھن کہتے ہیں دیمک کو لگنا، وہ لگ گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ نزا طاری ہو گئی اور ان کی وفات بھی ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عصا کے سہارے کھڑے رہے اللہ کی طرف سے، اور پھر کیا ہوا، اس پوری کی مکمل جو عصا تھی اس کو جو ہے وہ کھا گئی، کیا کہتے ہیں دیمک کھا گئی۔ اس کے بعد ان کا جو جسد تھا وہ زمین پر آ گیا۔ اب ان کا جسد جو زمین پر آیا تو انبیاء علیہ السلام کی جو جسد ہوتا ہے اس کو خاک کچھ بھی نہیں کر سکتی، اللہ کی طرف سے ایک خاص جو ہے ان کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تو جب وہ آئے تو اس کے بعد وہ بڑے حیران ہوئے شیاطین اس وقت کے، یعنی جن جو تھے، کیونکہ جنوں کے اندر ہی شیاطین جن بھی ہیں اور مسلمان جن بھی ہیں۔ اب اس وقت ان کو حیرانی ہوئی، اور جب انہوں نے ان کی کرسی جو تھی اس کو دیکھا تو اس سے پہلے جو فتنہ آیا تھا ہاروت اور ماروت کا، اس کی تمام تر کتب کو انہوں نے اپنی کرسی کے نیچے دفنا دیا تھا، یعنی زمین برد کر دیا تھا۔ تو انہوں نے اس کو نکالا، اور اس کے بعد وہ یہ کہنے لگے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی نبی تھوڑی تھے، یعنی اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ ان کے پاس کوئی پیغام تھوڑی آتا تھا، بلکہ کیا تھا، یہ تو ان کتابوں کی وجہ سے کیا کرتے تھے، جادو کیا کرتے تھے، تبھی تو ان کے قبضے میں جن بھی تھے، پرندوں کی بولیاں ان کو پتہ تھیں، اور تمام تر جانور جو تھے وہ ان کے زیر تابع تھے۔ تو اس بات کو انہوں نے کہا، تو یہی بات انہوں نے یہود نے کی کہ سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی وہ جادو کے اوپر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جادو نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فتنہ دیا تھا جس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر یہ تمام تر چیزیں آئیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ مکمل جو ہے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے اپنے جادو کی جو وہ اس وقت کی جادو کی کتابیں جو تھیں اپنی کرسی یا تخت کے نیچے مدفن کر دی۔ اب جو ہے ہاروت اور ماروت پر کسی چیز کے اترنے کی نفی نہیں ہے، یعنی وہ کیا تھے، وہ مکمل طور پر اللہ کی طرف سے اترے تھے دو فرشتے۔ اب ان کے بارے میں جتنی ڈیٹیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دی اتنی ہمیں لینا کافی ہے، اس سے زیادہ ڈیٹیل لینا کہ انہوں نے ایک عورت سے محبت کر لی تھی اور پھر کیا ہو گیا تھا اور پھر سم تھنگ ایسی چیزیں جو چیزیں ہیں نا وہ کیونکہ بنی اسرائیلی بہت ساری روایات جو ہیں وہ من گھڑت ہے، ہمیں وہ ان روایات کو لینے کا حکم دیا گیا ہے جو کہ ٹھیک ہوں، اور باقی روایات کو ہمیں چھوڑ دینے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ دوسرا یہ ہوا کہ بنی اسرائیل جو تھے اخلاقی گراوٹ کا شکار تھے۔ بنو اسرائیل کس طرح جادو سیکھنے کے لیے ان فرشتوں کے پیچھے بڑے، حالانکہ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم جو جس مقصد کے لیے آئے ہیں نا وہ ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ دینا، میاں بیوی کے درمیان نفرت کو پیدا کرنا، اخلاقی گراوٹ کو پیدا کرنا، اور یہ تمام تر چیزیں۔ پھر ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو جادو کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا آخرت کے اندر کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور بے شک یہ جو لوگ اپنی ذات کے ساتھ جن چیزوں کی خرید و فروخت کر رہے ہیں وہ کیا ہے، بدترین ہے، معاف کیجیے گا، اور کیا ہے، یہ سب سے زیادہ گناہ کا باعث ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس چیز کی طرف جو کہ جادو ہے۔ جادو ہوتا کیا ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا اور یقیناً جاننا بھی نہیں چاہے گا۔ اصل میں
ایک چیز ہے جس کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو چیزیں بتا دی گئیں، وہ ہیں معوذتین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کے اندر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں درد ہوا، اور اس کے بعد ان کو کچھ چبھن کی سی تکلیف ہوئی، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی بخار کی کیفیت ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وحی الہی کے ذریعے سے بتا دیا کہ ایک یہودی خاتون ہے، اس نے جو ہے ایک کنویں کے اندر کچھ جادو کے ذریعے سے پتلا بنا کر اور اس کے اندر سوئیاں وغیرہ لگا کر یہ سم تھنگ جو بھی ہوگا تو وہ لٹکایا ہوا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حکم دیا، وہ گئے، انہوں نے اس کو نکالا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تھی معوذتین کا نزول ہوا، اور فرمایا گیا کہ صبح اور شام اس کو پڑھ لیا کرو، اور پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں پر پھونک مارا کرو اور پورے جسم کے اوپر اس کو پھیر لیا کرو، تو جادو وغیرہ سے محفوظ آپ رہو گے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھا، اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ کے لیے بھی. سب سے مین چیز جو ہے نا، جادو انسان کرواتا کیوں ہے؟ سب سے بیسک چیز کیا ہے؟ اصل میں پتہ ہے کیا ہے؟ صاحب نعمت کے زوال کی تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے. اور یہ حسد جو ہے وہ ہمیں بہت ساری چیزوں پر لے کے جاتا ہے کہ اس کو تو مل گیا اور مجھے نہیں ملا. حالانکہ ہم میں سے ہر ایک کو اس چیز کو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں چیزیں ملی ہیں نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہتر طور پر ہر کسی کو عطا کرنے والے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق اور روزی کی تقسیم کرتے ہیں. ہم نے ہمیشہ رزق کے اندر روٹی کی تقسیم کو تو جانا، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ رزق کی تقسیم کے اندر سب سے پہلی چیز جو آتی ہے نا، وہ کیا آتی ہے؟ ہماری عقل بھی آتی ہے، ہمارا علم بھی آتا ہے، ہماری ذہنی اور جسمانی ساخت بھی آتی ہے، ہمارا خاندان، حسب نسب، مال دولت، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ثمرات یعنی رزق کے اندر آتا ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو روزی روٹی کے اندر لے لیا، اور اس کے بعد ہم ایک دوسرے سے جلنا شروع ہو گئے. جلنے کے بعد پہلے تو وہ آنکھوں سے جو ہم ریز کو خارج کرتے ہیں، جس کو ہم حسد کہتے ہیں، اس سے ہم نے دوسرے کو نظر لگانا شروع کی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر برحق ہے، یہ اونٹ کو ہنڈیا میں اور انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے. اس کے بعد کوئی اور زیادہ شیطانی عوامل کے اندر جو ہے وہ تیار ہوا، جو بڑی بڑی دیواروں کے اندر آپ کو عامل بابا، بنگالی بابا اور اوٹ پٹانگ چیزیں مل جاتی ہیں کہ محبوب آپ کے قدموں تلے، اور یہ چیز اور وہ چیز. اور وہ ان کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے جادو کی طرف آ گئے. اب جادو سے کیا ہوا کہ جادو کرنے والا، کروانے والا، جادو بالکل ایگزسٹ کرتا ہے. اسی کے لیے یہ والی چیز ہے کہ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوا تو لازمی بات ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ ہوتا بھی ہے. اسی لیے بہتر کے لیے کہا گیا کہ صبح شام کے جو ہے اذکار کو پڑھا جائے، اپنے دلوں کو اور اپنے ذہنوں کو قرآن اور نماز کے ساتھ سجایا جائے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ گھر کے اندر بھی چاروں طرف جو ہے آپ آیت الکرسی پڑھ کے رکھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو دم کر سکتے ہیں جس طریقے سے جو مسنون اذکار ہیں ان کے ذریعے سے. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائرہ اسلام سے تو خارج کر دیا. اس لیے کہ جادو کیا ہے؟ جادو بیسیکلی شیطان کو خوش کرنے کا معاملہ ہے، جس کے لیے وہ دو فرشتے فتنے کے طور پر یعنی آزمائش کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نزول ہوا تھا، تو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اس سے دلوں کے اندر دوری پیدا کی جائے. ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے ہم کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے. جب خوش نہیں دیکھ سکتے تو لازمی بات ہے حاسدین کا حسد بھی ہوتا ہے، اور بعضوں کا جو حد سے بڑھ جاتے ہیں وہ جادو کے جھپیٹ کے اندر بھی آ جاتے ہیں، یعنی جادو کروانے لگ جاتے ہیں. شیطان جو ہے اس کا تخت پانیوں کے اوپر ہے. جب شام کو اس کے پاس بھی رپورٹنگ کی جاتی ہے نا، اس کے چیلے چانٹے جو جب جاتے ہیں تو وہ پتہ ہے کس کو اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھا کر شاباشی دیتا ہے؟ ہر اس چیلے کو دیتا ہے جس نے میاں بیوی کے درمیان اختلاف کرایا ہو، یا ان کے اندر علیحدگی کرائی گئی، اور یا کوئی ایسی چیز جو ان کے درمیان جو ہے لڑائی کا باعث بنی. تو وہ جو شیطان ہے نا اس کو سب سے زیادہ گلے لگاتا ہے. باقی لوگوں کو بھی شاباشی وہ اپنی دیتا ہے، لیکن ان کو ضرور اپنے تخت پہ بٹھا کے شاباشی دیتا ہے جو کہ یہ کام کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں عموماً جو جادو ہے یا تو کسی کی مال دولت پہ ہوتا ہے، یا میاں بیوی کے اندر جدائی کرانے کے لیے ہوتا ہے، اولاد سے لے کر شادی تک، اور شادی سے لے کر ایکسیٹرا جس تک بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. ایک بات یاد رکھیے گا، کاہن اور نجومی کو ہاتھ دکھانے سے 40 دن کی نماز پہلی اور بعد کی جو ہے وہ تو ضائع ہو جاتی ہے، لیکن جادو کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، وہ آپ دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں. اس کے بعد کچھ بھی کر لینا، دوبارہ نئے سرے سے کلمے کو پڑھنا پڑے گا، اور پھر دوبارہ آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا. سب سے بڑی بات
اس کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا دیا ہے، جو دیا ہے، اس پر قناعت اختیار کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. شکر گزاری انسان کے مال کو بڑھاتی ہے. اس کے علاوہ میں ایک چیز جو ہے وہ صدقہ خیرات جو ہے نا، اس کی کثرت کر لیجئے اپنی زندگی کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غیب سے ایسے ایسے اسباب سے نوازنا شروع کرے گا، آپ تصور نہیں کر سکتے. یعنی بہت ساری چیزوں میں ہم یہ کرتے ہیں نا کہ کوئی ہم کچھ کر لیں تو ہمارے پاس بٹوے میں پیسے ختم نہ ہو یا نہ ہو، یہ چیز نہ ہو. مطلب سو جتن لوگ کرتے ہیں طرح طرح کی چیزوں کے، لیکن اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ دینے والوں میں سے بن جائیں، آسانیاں بانٹنے والوں میں سے بن جائیں. آسانی کیا ہوتی ہے؟ آسانی یہ ہوتی ہے کسی کو دیکھا مسکرا کر اسمائل دے دی، کسی کے لیے چھوٹی سی کوئی مشورہ ہوا وہ دے دی، کسی کے حق میں دعا دے دی، کسی کے لیے غائبانہ کہیں سے کوئی مدد دے دی، آپ کے اپنے عزیزوں کا اقارب میں آپ کو کوئی نظر آیا پریشانی اور تنگی کے لیے، خاموشی سے اس کی مدد کر دی، پرچار کر دیا. تو آپ یقین کیجئے گا آپ کا دنیا کے اندر ناموری آپ کی ہوگی، اللہ کے ہاں آپ کا انعام ضبط نہیں کیا جائے گا. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا تمام تر چیزیں یہ اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی ہو گئی، وجہ کیا ہوئی کہ آپ کے دل کے اندر قناعت اترنی شروع ہو جائے گی. جو شکر گزاری کا ایلیمنٹ ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور جادو، ہرس، حسد جو ہے اس کی طرف انسان نہیں جا پائے گا. اس کے لیے بہترین کیا ہے کہ سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات اور آخری آیات جو دو ہیں ان کو پڑھ کر بھی خود پر دم کیا جائے، کل جو ہے وہ پڑھے جائیں. اس کے علاوہ دعائے جبریل جو ہے وہ پڑھی جائے. اچھا، میں اس کو گروپ کے اندر یہ تمام تر چیزیں جو ہوں گی اس حساب سے انشاءاللہ العزیز میں شیئر کر دوں گی آپ کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اب تک جو ہے کوئی کوشچن ہو تو مجھے بتا دیجئے، اس لیے کہ جان بوجھ کے میں جادو کے اوپر زیادہ ڈیٹیلن بات نہیں کرنا چاہتی. وجہ کیا ہے کہ سمجھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا ٹاپک نہیں ہے جس کے اندر ہم اپنا کوئی انٹرسٹ ڈیولپ کریں، یہ ہوتا کیسے ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یا چیزیں جو چیز نہیں زندگی کے اندر ہوئی ہوئی ہوتی نا کبھی، اس کے بعد اس کے لیے کوشش کیا کیجیے کہ اس کو تصور بھی نہ کیجیے، اس لیے کہ بری چیزیں نہ ہی ہوں تو زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے، تو آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. آیت نمبر 102 پر میں نے مکمل کیا ہے. سیکوینس کے ساتھ اپ ڈاؤن ہوئی ہیں آج آیات، آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آئی مطلب؟ اچھا ٹھیک ہے. میرے خیال میں وہ مجھے کل بھی کسی نے کہا کہ پچھلی دو جو ہمارے سیشنز کی ریکارڈنگز ہے وہ اپلوڈ نہیں ہوئی. اگر آپ اس کی بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آج یہ 3 سیشنز جو ہو گئے جو نہیں ہو پائے اپلوڈ، وہ انشاءاللہ العزیز ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے. کوئی کوشچن ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، جادو سے ریلیٹڈ تو انشاءاللہ العزیز میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ شیئر کر دوں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں سیکوینس کا رکھنا ضروری نہیں ہوتا. جو چیز ہم پڑھتے ہیں نا اس کے لیے ہمیں سیکوینس کے ساتھ رکھنا ضروری نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے ایک آیت جو ہے وہ تو ہم پڑھ سکتے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ہمارے ہاں بعض جو ہے، ایک چیز کلیئر کر دوں کہ ہمارے ہاں بعض جو ہے اہل فکر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں علماء کرام کہ نماز جو ہے اس کو بالکل سیکوینس کے ساتھ ادا کرنا ہے، یعنی نماز کے اندر پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ کے بعد سورتوں کو. حالانکہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی سورہ علق، لیکن قرآن الحکیم میں ہمیں سب سے پہلی سورہ مبارکہ ملتی ہے سورہ فاتحہ. تو اس میں ترتیب نہیں ہے. ترتیب یعنی آپ جہاں سے بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی چیز کو پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی سورہ مبارکہ، تو آپ آرام سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس میں سیکوینس کا اتنا زیادہ بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی شخص کے حوالے اپنی قوم کو نہیں کیا تھا. جو نبی ہوتے ہیں نا اس وقت دو انبیاء، آپ نے دیکھا کہ پچھلی شریعتوں کے اندر دو نبی جو تھے وہ ساتھ آئے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر ایک جگہ پر نبی تھے تو ساتھ ہی ان کے جو بھتیجے تھے یا بعض کہتے ہیں چچا زاد بھائی تھے حضرت لوط، وہ دوسری جگہ پہ تھے. اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام کا کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ایک طرف جو تھے وہ شریعت نبی تھے، اور ساتھ میں جب وہ مدین گئے تو وہاں پر حضرت شعیب علیہ
السلام تھے, جو کہ بعد میں ان کے کہا جاتا ہے یا تو ان کی نسل میں سے یعنی ان کے ہی کوئی جو رشتہ دار تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بنے, اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام ہی کی جو 2 صاحبزادیاں تھیں ان سے یکے بعد دیگرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عقد ہوا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی عام شخص کے حوالے نہیں کیا تھا, بلکہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کیا تھا اپنی قوم کو, تاکہ کیا ہو کہ وہ جو ہے وہ ٹھیک طرح سے رہ سکیں. یہ انشاءاللہ العزیز ہم آگے آگے پڑھتے جائیں گے تو ہمیں یہ چیز پتہ چلے گی. اچھا, یہ بالکل برحق بات ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ ہم اللہ رب العزت سے مانگیں, لیکن یہاں پر یہ والی چیز لاگو نہیں ہوتی. یہاں پہ کیا تھا, اس قوم کی جہالت, اس کی پسماندگی, اس کے فتنہ, اس کی غلامانہ ذہنیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کیا کہ کیونکہ وہ غلام قوم تھی, جس نے بھی جو چیز کہہ دی اس کے پیچھے چل پڑی, اس لیے یہ بات ہوئی تھی. ہاں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری میں حدیث ہے کہ ارشاد فرمایا کہ چھوٹے سے چھوٹی چیز جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جائے, خواہ وہ جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو, اور صحابہ کرام ایسا ہی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. کوئی اور چیز ہو جو چیز آپ کو لگے کہ نہیں سمجھ آئی تو وہ مجھے بتا دیجئے. میں وائس نوٹ کے ذریعے سے بھی آپ لوگوں کو کوشش کروں گی کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, بہت خوشی ہوتی ہے. انشاءاللہ العزیز تینوں سیشنز جو ہیں وہ آج اپلوڈ انشاءاللہ العزیز ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں جو ہے وہ بہتری کا معاملہ فرمائے, علم کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ایسا نہ بنا دے کہ ہم جو ہے وہ پڑھے لکھے تو ہوں لیکن عمل کرنے والے نہ ہوں. اور صبح شام کے اذکار کو سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو کر دیجئے, اور دعا کیجیے گا کہ مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر مستقل مزاجی عطا فرمائے کہ ہم پراپر طریقے سے اس کو پڑھ سکیں. اور زبان کو نا اذکار سے تر رکھیے گا, اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز کی جھپٹ آپ کے اوپر انشاءاللہ العزیز نہیں آ پائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آج ہم ایک نئی دعا کے ساتھ اختتام اس کی طرف چلتے ہیں. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اے اللہ, ہم میں اپنے خوف کو اتنا تقسیم کر دے کہ وہ ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے. اپنی فرما برداری ہم میں اتنی تقسیم کر دے کہ وہ ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے, اور اتنا یقین دے کہ ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں. اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہماری سماعت, بصارت, قوت سے مستفید کر, اور اسے ہمارا وارث بنا دے, اور ہمارا انتقام اسی تک محدود کر دے جو ہم پر ظلم کرے. جو ہم سے دشمنی کرے اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما, اور ہمارے دین میں مصیبت نازل نہ فرما. دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا, اور نہ دنیا کو ہمارے علم کی انتہا بنا, اور ہم پر ایسے شخص کو مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کرے. آمین. کتنی خوبصورت دعا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.